اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گرافٹک اور مجھے کہتے ہیں عبدالوہاب صافی۔ کافی دن بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ناظرین، اور یہ ویڈیو جو ہے ان ناظرین کے لیے ہے جن کا کمپوزنگ سے کوئی نہ کوئی واسطہ پڑتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے موبائل کی لکھی ہوئی اردو کو اپنے کمپیوٹر میں کیسے قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ موبائل کی ویڈیو کو موبائل کی لکھائی کو جب کمپیوٹر میں لے کر آتے ہیں تو وہ یونیکوڈ فارمیٹ میں ہوتی ہے، اور نستعلیق میں اس کو کنورٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، یا اگر تھوڑا بہت چینج وہ کنورٹ بھی ہو بھی جاتا ہے، لیکن اس میں بسا اوقات جو لکھائی تحریر جو ہوتی ہے کچھ حروف جو ہے نا مٹ جاتے ہیں، جو پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن آج جو چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ موبائل کے اندر کمپوزنگ کریں، چاہے واٹس ایپ کی کوئی تحریر ہو یا فیس بک کی کوئی تحریر ہو، آپ نے اس کو اٹھا کے اپنے کمپیوٹر میں کسی نہ کسی طریقے سے ڈال دینا ہے، یا اپنے کمپیوٹر کے اندر انٹرنیٹ اوپن کر کے فیس بک اور واٹس ایپ سے اس لکھائی اس تحریر کو آپ نے کاپی کر دینا ہے، اور جو طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس فائل کو استعمال کرنا ہے، کنورٹ کر دینا ہے، اور پھر اس کو آپ قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ نستعلیق کے اندر ڈال کے ان پیج کے اندر آپ اس کا پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں، یا کچھ اور کام کرنا اسے تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے، گوگل کروم استعمال کریں، بہترین رہے گا۔ اور ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک تحریر بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ایک تحریر ہے، واٹس ایپ پہ پڑی ہوئی تحریر ہے، اس کو میں یہاں سے کاپی کر دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تحریر ہے اس کی جو لکھائی ہے، فونٹ کا جو سٹائل ہے، یہ اردو کے لیے مناسب نہیں ہے، آسانی کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، یعنی جو نستعلیق کا جو فونٹ سٹائل ہوتا ہے۔ اگر اس کو کاپی کر کے میں نے واٹس ایپ سے اس کو کاپی کیا ہے، میں اس کو یہاں پہ اردو ان پیج کے اندر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں، تو یہ دیکھیں کہ یہ شکل اس کی آ رہی ہے۔ اگر اس کو آپ ان پیج 3 کے اندر استعمال کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ان پیج 3 کے اندر کاپی پیسٹ سے جو ہے نا وہ فائل آسانی سے ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چلو کچھ تو گزارا ہو رہا ہے اس میں، لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ سمبل آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا چیز اس میں پیدا ہو جاتی ہے جو بعد میں پریشانی کا باعث بنتی ہے، اور بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پہ کیا لفظ کیا حرف لکھا ہوا تھا، تو وہ مٹ جاتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے سہولت ہے جن کے پاس ان پیج 3 موجود ہے۔ اگر ان پیج 3 آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے یہ جو طریقہ میں آپ کو انٹرنیٹ والا بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ بہت فائدہ دے گا آپ کو۔ تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے ایم بلال ایم کے نام سے، جو بہت ہی جو ہے نا محنت کر رہے ہیں اردو کے حوالے سے، اور بڑی بہترین جو ہے نا یہ ایک جو ہے نا ویب سائٹ ہے اردو کے حوالے سے۔ ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں، چلے گوگل میں سرچ کر لیتے ہیں ان پیج یونیکوڈ ٹو اردو، یونیکوڈ ٹو ان پیج کنورٹر، یہ ہم کر دیتے ہیں، اس طرح لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کیا آتا ہے۔ یہاں پہ ویب سائٹس آئے گی مختلف، تو جو mbilalm.com کا آئے گا نا اس پہ کلک کر دینا ہے، اس پہ ہم کلک کر لیتے ہیں، ہم mbilalm.com چلے جائیں گے۔ یہ پیج ہمارے سامنے اس ویب سائٹ کا اوپن ہوگا۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاپی یونیکوڈ ٹیکسٹ اینڈ پیسٹ ہیئر، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو میں نے واٹس ایپ سے کاپی کیا ہوا ہے، اس تحریر کو میں اس کو یہاں پہ پیسٹ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ کنٹرول وی کر دیتا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تحریر ہے وہ یہاں پہ کاپی ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک یہ کنورٹ نہیں ہوئی۔ میں ایسا کرتا ہوں، یہاں پہ کنورٹ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے یہ کیپچا کو حل کریں گے، 6717 جو کوڈ یہاں پہ لکھا ہوگا اس کو ہم نے یہاں پہ ڈال دینا ہے، اور کنورٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ جب ہم کنورٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ ڈاؤن لوڈ فائل کے نام سے یہ آپشن آ جائے گا۔ اب ہم اس ڈاؤن لوڈ فائل پہ جو ہے کلک کر دیتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ ایک فائل ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے، اس کا ٹائٹل لکھا ہوا ہے ان پیج کنورٹر، ٹھیک ہے، فائل۔ اب اس کو میں جب اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوٹ پیڈ کے اندر یہ فائل اوپن ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ سارے سمبلز ہیں۔ اب ان سمبلز کا کیا ہوگا؟ تو اس فائل کو اوپن کر کے ایسے، ٹھیک ہے، میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں، میں پھر ڈاؤن لوڈز میں جاتا ہوں جہاں پہ میری وہ فائل پڑی ہے جو بھی ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں ایسے اوپن کر دیتا ہوں۔ اب یہ جتنے سمبلز ہے اس کو میں کنٹرول اے کر لیتا ہوں، کنٹرول اے کرنے سے یہ سارے سمبلز جو ہے نا وہ
سلیکٹ ہو جائیں گے. اب یہاں سے کنٹرول کاپی کر لیتا ہوں اور ان پیج کو اوپن کرتا ہوں. ان پیج کے اندر آپ نے نیو پیج لینا ہے, ٹھیک ہے, نیو فائل اوپن کر دینی ہے, اور یہاں پہ وہ جو چیز میں نے کاپی کی ہے اس کو کنٹرول وی کر دیتا ہوں یہاں پہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ وہ جو تحریر تھی یہاں پہ نستعلیق میں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. اب اس میں مزید آپ اس کے پلک سنوار سکتے ہیں, اور اس کو جو ہے نا فونٹ سٹائل وغیرہ چینج کرنا ہو, کچھ بھی کرنا ہو, آپ آسانی کے ساتھ اس کا پرنٹ نکال سکتے ہیں, اس کو مزید بھی ڈیزائن دے سکتے ہیں. تو یہ تھا آج اس کمپوزنگ کے حوالے سے ایک بات تھی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. اگر اچھی لگی ہے تو لازمی لائک کیجیے گا, اور اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.